الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، آج کی اس مجلس میں، اس نشست میں یہ بیان کیا جائے گا کہ یزید ولی عہد کیسے بنا۔ اس کو جو خلافت تو نہیں کہا جا سکتا، حکومت کیسے ملی، کیونکہ خلافت کا جو دائرہ تھا وہ تھا 30 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کا جو دائرہ ہوگا اور جو خلافت کا جو حد ہوگی خلافت کی، وہ 30 سال ہوگی، اور 30 سال کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا وقت ہے جو ہے 2 سال 2.5 سال کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے 6 سال، اس طرح کچھ بنتا ہے، 4 سال بنتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے یا 7 مہینے یا 4 مہینے، یہ بہت سارے اقوال آتے ہیں، تو ان کو اگر شمار کر لیا جائے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کا جو وقت ہے، اس کو ہم خلافت کا وقت کہہ سکتے ہیں۔ باقی اس کے بعد جو خلافت کہی جاتی ہے، حضرت معاویہ کی خلافت، اور اسی طرح جو ہے یزید کی خلافت، یہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ خلافت نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت ہے، ملوکیت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور ان کی جب حکومت آئی، ملوکیت آئی، تو انہوں نے اپنے پاور سے، اپنی طاقت سے، اپنے جوش سے انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ تو اسی لیے خلافت کا جو نام جاتا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود ہو جاتا ہے، وہاں تک ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ یزید جو ہے، یزید، اس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو خلافت کیسے ملی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے ولی عہد بنائیں اور یزید کو بنائیں۔ یہ ساری صورتحال ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے صلح ہوئی اس بات پر کہ آپ حکومت کریں، میں دستبردار ہوتا ہوں، پھر اس نے حضرت معاویہ نے حکومت کو سنبھالا، اور 10 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ 10 سال حکومت اس طرح تھی کہ اس میں امن و امان تھا، کوئی خرافات نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فسادات نہیں تھے، باقاعدہ ان کی امن و امان والی صورت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب 10 سال گزر گئے تو ایک شخص جو گورنر تھا کوفے کا حضرت معاویہ کے دور میں، وہ تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب شجرہ میں سے آتے ہیں۔ اصحاب شجرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر، قاصد بنا کر بھیجا تھا مشرکین عرب کے پاس کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عمرہ کر لیں، تو بطور ایک قاصد کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے یہ جو ہے ہنگامہ شروع کر دیا تھا، ایک غلط بات شروع کر دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے پاس پہنچی تو اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، جتنے بھی اصحاب وہاں موجود تھے
حدیبیہ کے موقع پر تو سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی تھی. کس بات کی؟ اس بات کی بیعت فرمائی تھی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے. اور یہ بیعت رضوان اس کو کہی جاتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک سورہ فتح میں بھی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے ان اصحاب سے جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے تھے. تو ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہی وہ صحابی ہیں جو مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں حضرت معاویہ کے پاس، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے فسادات رہے، بڑی خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہے شہید ہوئے. اس بنا پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا جائے، اس پر زور دیا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنے وقت کے حساب سے صحیح چل رہے تھے، لیکن ان کا یہ ماننا تھا کہ سب سے پہلے آپ میری بیعت کریں تاکہ میرے قدم جم جائیں، اور میں جب پاور میں آ جاؤں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بدلہ لے لوں گا. تو یہ جو جنگیں ہوئی تھی، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. تو یہ ایک منظر ان کے سامنے تھا کہ دیکھیں پیچھے جتنی بھی جنگیں ہوئی اور اس کا سبب فساد بنا، یہی بیعت بنا کہ وہ بیعت کے معاملے پر راضی نہ ہوئے تھے، تب ہی یہ سب فسادات ہوئے تھے. تو اب میرا یہ ماننا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی سے ہی آپ نامزد کر دیں کہ آپ کے بعد کون ولی عہد بنے گا. کیونکہ وہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، صحابی تھے، انہوں نے پورا ایک قصہ پیچھے دیکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر کا دور دیکھا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کا دور دیکھا ہوا تھا. تو تجربہ تھا، تبھی یہ بات ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، ان کا دل پاک صاف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ فتح میں کہ جو لوگ وہاں حاضر تھے، اصحاب جو ہے شجرہ میں جو بیعت رضوان میں شامل تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. ان میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی ہے. تو اسی لیے ان پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا. انہوں نے تو ایک صلاح لی کہ اب آپ نے جو کام کرنا ہے تو ولی عہد اپنی زندگی میں بنا لینا ہے تاکہ فسادات بعد میں زیادہ نہ ہو، خون ریزی زیادہ نہ ہو، اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تو ایک ان کی نیک نیتی تھی، ان کا ایک تقویٰ تھا، اللہ سے خوف تھا، مسلمانوں کی خیرخواہی کا سوچ رہے تھے. وہ جلیل القدر صحابی بھی تھے، اور ساتھ میں کیونکہ جتنے بھی اصحاب شہید ہوئے تھے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا ہوا تھا، ان کو صاف پاک کیا ہوا تھا. پھر وہ شہید ہو گئے. اب جب کہ نئی نسل تھی تو ان میں وہ تقویٰ نہیں تھا، ان میں وہ بات نہیں تھی، تبھی یہ بات انہوں نے کی تھی. تو تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد بنا ڈالیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب دور چل رہا تھا 10 سال ہو گئے، تو 10 سال کے بعد حضرت معاویہ نے اپنی سوچ کے مطابق ادھر ادھر نظر دوڑائی تو انہیں کوئی بندہ ایسا سمجھ میں نہیں آیا سوائے یزید. اب انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد اب خلافت یہی چلائیں گے، یعنی حکومت ملوکیت یہی چلائیں گے. اب ولی عہدی کا جو سسٹم ہوتا تھا
وہ جو ہے قبیلوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور جو سردار ہوتے تھے ان تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی، اور وہ سردار جو اپنی عوام اور رعایا ہوتی تھی ان سے وہ جو ہے عہد و پیمان کروا لیتے تھے کہ دیکھیں ہم نے ولی عہدی کو قبول کر لیا ہے اور ہم ولی عہد مانتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کل کے دور میں تو جو اس کے جو مقابلے میں ووٹ آ گئے ہیں، ووٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ولی عہدی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے زبانی کلامی کہہ دیا کہ میں جو ہے ان کو ولی عہد مانتا ہوں یا ان کو خلیفہ مانتا ہوں، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ میں اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، رسول کو بھی گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ان کی جو خلافت ہے میں ان کی خلافت کو قبول کر رہا ہوں اور ان کے رعایا میں شامل ہو رہا ہوں، یہ میں عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو جب یزید ولی عہد بن گیا، اب 10 سال اور گزر گئے۔ اگر معاویہ نے جب ولی عہدی کا اعلان کیا تو اس میں سب کے سب جو ہے ولی عہدی کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 ایسے شخص تھے جو انہوں نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابی بکر، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے جو بیٹے تھے صاحبزادے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 ایسے شخص تھے جنہوں نے ولی عہدی سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ولی عہدی کو قبول نہیں کریں گے۔ اب ولی عہدی، اب کیونکہ یہ بڑے پائے کے لوگ تھے، ان میں سب سے بڑا جو ان اشخاص میں سے سب سے بڑا جو تھا حضرت عبداللہ ابن عباس تھا۔ اسے امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری جتنی بھی روایات آتی ہیں قرآن پاک کی، جو تفسیر کی روایات آتی ہیں، سب کی سب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شاگردی کے جو لوگ ہیں انہی سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ عبداللہ ابن عمر وہ تھے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی زنجیر۔ احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ آتا ہے ہمارے پاس، وہ اکثر و بیشتر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو 2 شخص ایسے تھے جو بڑے نمایاں تھے، عبداللہ ابن عباس امام المفسرین، عبداللہ ابن عمر امام المحدثین، حدیث کے امام تھے۔ تو اسی طرح ان حضرات نے ولی عہدی سے انکار کیا، اور انکار کی جو مین وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ ایک کڑی جو قیصر و کسریٰ والی آپ نے لگا دی ہے، کہ قیصر و کسریٰ میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد جو ہے اپنے زور پر طاقت کو حاصل کرنا اور سلطنت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا، پھر اس کے بعد اپنے ہی بیٹے کو جو ہے ولی عہد بنا دینا۔ تو یہ حضرات ان کو جو ہے برداشت کرنے کے قائل نہیں تھے، کہ ایک تو کڑی جڑ چکی ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے زور سے اپنے دم پر خلافت کو حاصل کیا، حکومت کو حاصل کیا، اب اس کو ہم جو ہے مجبوراً جو ہے تسلیم کر رہے ہیں، لیکن اب دوسری بھی کڑی اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جو ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، یہ جو بڑی شخصیت ہیں، ان حضرات نے سوچا کہ دیکھیں یہ حضرت معاویہ نے 10 سال تک جو ولی عہد بنا رکھا تھا یزید کو،
اسی دوران ان 5 شخصوں کو کچھ بھی نہیں کہا، ان 5 شخصوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے اگر وہ ولی عہدی کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ لیکن جب حضرت معاویہ فوت ہو گئے 10 سال کے بعد، یعنی 20 سال حکومت رہی، 20 سال حکومت کے بعد جب ولی عہد وہ یزید بنا تو اس پر جو ہے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر نے اس بات کو قبول کر لیا کہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خاطر خون ریزی ہو جائے اور مسلمان جو ہے خون کے تالاب میں بہنا شروع ہو جائیں، اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کی خلافت، ان کی حکومت کو قبول کر لیں، ان پر بیعت کر لیں۔ تو ان 2 حضرات نے بیعت کو قبول کر لیا۔ باقی رہے 2، عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر وہ شخص ہیں جو ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں حضرت عائشہ، ان کی ہمشیرہ کے یہ بیٹے ہیں۔ اور جب مہاجرین مدینہ تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو ان کے یہاں کوئی لڑکا، کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو منافقین، مدینہ کے جو منافقین تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ دیکھیں یہاں آنے کے بعد یہ نامرد ہو گئے، ان کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ لوگ اسی طرح جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیے۔ تو سب سے پہلے جو وہاں پیدائش ہوئی تھی وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر بھی نوجوان تھے، اور اسی طرح حضرت حسین بن علی وہ بھی نوجوان تھے۔ تو دونوں شخص اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ ہم ان کی ولی عہدی کو قبول کریں، ان پر بیعت کریں۔ تو بہرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مکے میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا، کیونکہ ان کے چاہنے والے مکہ میں بہت زیادہ تھے۔ تو وہاں پر ان کی جو ہے حکمرانی رہی، اور بہت عرصے تک وہاں رہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ تو اس کے بعد جو قصہ شروع ہوتا ہے، وہ کربلا کا واقعہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ آئندہ اس بات کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ تو یہ ایک ولی عہدی کا کہ کس نے ولی عہد جو ہے بنایا اور کس نے مشورہ دیا اور کیسے بنا، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حقیقت سے روشناس فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔